الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. مدارس اسلامیہ ملت کا بے شمار سرمایہ ہے. دین کی خدمت، دین کی صیانت اور حفاظت کا بنیادی مرکز ہے. مدرسے کی بنیاد ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. جب آپ نے مسجد نبوی کو قائم کیا تو دینی تعلیم کے لیے آپ نے ایک چبوترا بنایا، اسی کو صفہ کہتے ہیں. چبوترے کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں. اسی نام سے وہ مدرسہ منسوب ہو گیا، مدرسہ صفہ کہتا ہے. اس پہلے مدرسے کے بانی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مدرسے میں تعلیم کی خدمت بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی. پڑھنے والے انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان تھے، یعنی صحابہ کرام. انہوں نے درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوی تلمس نے کیا. غربت، بے سر و سامانی اور پریشان حالی میں پڑھائی. مدرسے کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. چبوترے پر بیٹھ کر حضور پڑھا دیتے تھے، یہ پڑھ لیتے تھے. غربت اور افلاس کا عالم یہ تھا کہ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کے پاس بسا اوقات اپنا تن ڈھانکنے کا کپڑا بھی میسر نہیں ہوتا تھا. کسی چادر سے وہ اپنا صدر چھپا لیتے، اوپر کا جسم برہنہ ہوتا. روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور کے سامنے اس حالت میں نہ آئے، اس لیے اپنے کسی ساتھی کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے اسی مدرسے میں تعلیم پائی. کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں حضور کے منبر اور آپ کے گھر کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا. لوگ یہ سمجھتے تھے مجھ کو مرگی کا دورہ ہوا ہے. اس زمانے میں مرگی کا ایک علاج یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھا جاتا تھا. تو لوگ یہ سمجھ کر کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، میری گردن پر پیر رکھتے تھے. قسم بخدا مجھ کو مرگی نہیں تھی، مجھ کو بھوک کی شدت کی وجہ سے چکر آ جاتے تھے، بے ہوشی ہو جاتی تھی. آپ غور کیجیے کہ اس مدرسے میں تعلیم پانے والوں نے کیسی مشقت جھیلی، کتنی قربانی دی ہے. دین کے علم کے لیے کتنی کٹھنائیاں برداشت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی چیز آتی تو آپ مدرسے میں پڑھنے والوں کا خیال فرما کر ان کو ترجیح دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے، جو آپ کی چہیتی صاحبزادی تھی، جن کو حضور نے فرمایا یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، انہوں نے کہیں سے کچھ مال آیا تھا، حضور سے کچھ سوال کیا. ان کے ہاں بھی حالات سازگار نہیں تھے. پانی کا برتن اٹھا کر، مشق اٹھا کر ہاتھ میں گڈھے پڑ گئے تھے. حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام کرتی تھی، گھر کا پورا انتظام سنبھالتی تھی. جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مگر گھر میں معمولی خادمہ کی طرح کام کر رہی. تو ایک موقع پر انہوں نے کچھ سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو واپس لوٹا دیا. اور کیا کہہ کر لوٹایا وہ آپ
آپ کو سنایا تھا۔ حضرت فاطمہ کو یہ کہہ کر لوٹایا کہ بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، صفہ والوں کی غرض، صفہ والوں کی محتاجی تم سے بڑی ہوئی، ان کو دینا زیادہ ضروری ہے۔ صفہ والوں کی وجہ سے آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو واپس لوٹا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینی درسگاہ قائم، اس میں آپ نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اس تعلیم گاہ میں پڑھنے والے کیسے خوبصورت اور بلند کردار لوگ تھے، ایک دوسرے سے کیسی محبت کرنے والے تھے۔ دین کی تعلیم جب دل میں اتری تو ان کے اندر کیسی تبدیلی آئی، کیسے بلند اخلاق پیدا ہوئے۔ 10 یوں واقعات ہیں صحابہ کرام کی امانت کے، ان کی دیانت کے، ان کے تقوی و طہارت کے، ان کی خدمت خلق اور ایثار کے۔ آپ بارہا سن چکے کہ ایسے لوگ تھے کہ خود بھوکے رہ کر چراغ بجھا کر اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا۔ آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے بھائی سے پہلے پیاسا مر جانے کو ترجیح دی، لیکن بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ بھائی کا مطلب سگا بھائی نہیں، دین و ایمان کے رشتے سے بنے۔ حضور نے کہہ دیا تھا یہ تمہارے بھائی ہیں، آپس میں تمہارا اخوت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو ایسا نبھایا کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا اس وقت بھی گوارا نہیں کیا جبکہ آخری سانسیں تھیں، دم توڑ دیا۔ اور 1-2 نے نہیں، 6 صحابہ کرام نے پیاس کی حالت میں جان دی، مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ اخوت تھی، یہ وہ جذبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بدولت ان کے اندر پیدا ہوا۔ اور نہ یہی وہ لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو معمولی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کی دشمنی اور بغض اپنے دل میں رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ دونوں میں سینکڑوں سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بدولت دونوں قبیلے باہم شیر و شکر ہو گئے۔ حضور کی تعلیم کیسی تھی، آپ کی تربیت کیسی تھی، آپ نے کیسا انقلاب زمانے میں برپا کیا۔ 23 سال کی مختصر مدت میں دنیا کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا، انسانوں کو آپ نے جینا سکھا دیا۔ جو لوگ محبت نام کی چیز نہیں جانتے تھے، آپ نے ان کو محبت و قوت کا پیکر بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو لوگ خود دم توڑ رہے تھے، حضور کی تربیت کے فیضان سے ان کے اندر یہ کمال پیدا ہوا کہ انہوں نے جس پر نظر ڈال دی وہ کامل ہو گیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور کی زندگی میں کائنات نے کیسا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو تابندگی بخشی۔ اس سے شمس الضحیٰ کہیے، اس سے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب آفرین باب حیات کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے دنیا میں کوئی مثال کہ اتنی مختصر مدت میں ایسا عظیم الشان اور عالمگیر انقلاب برپا ہوا۔ کائنات میں اگر سر کے بال سے لے کر پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کو مکمل کسی نے تبدیل کر کے دکھایا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے انسانوں کے اندر وہ کمال پیدا کیا جس کی وجہ سے وہ انسانیت کی معراج کہلائی۔ ایک ایسی جماعت آپ نے قائم کر کے دکھائی
کہ صحابہ کرام کہ انبیاء کرام کے بعد اس جماعت سے افضل کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. ایسی جماعت تیار کی کہ آسمان سے ان کے لیے سند اتاری گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گیا. آسمان سے سند اتری. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بدولت کیسا عظیم الشان اور عالمگیر انقلاب برپا ہوا. اسی صفہ تعلیم گاہ میں پڑھنے والے لوگ تھے جن کے ذریعے دنیا میں اسلام کا پیغام عام ہوا، جنہوں نے حضور سے پڑھا، اپنے بعد والوں کو پڑھایا. تابعین کی جماعت، پھر تبع تابعین کی جماعت، پھر علم کا یہ سفر دنیا میں پھیلا. اور آج یہ جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہمارے معاہد ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صفہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں. مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی نہیں ہیں، مولانا محمد علی مونگیری نہیں ہیں. مدرسے کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر مدرسے کا رشتہ صفہ سے جڑا ہوا ہے. ہر مدرسے کے معلم کا رشتہ حضور سے جڑا ہوا ہے. ہر مدرسے کے طالب علم کا رشتہ صحابہ سے جڑا ہوا ہے. اور یہ وہ نسبت ہے جس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. مدارس ہر دور میں دین کی خدمت کا اور دین کی حفاظت کا مرکز ہے. اور مدارس ہی نے ملک کو بھی اور ملت کو بھی ایسے افراد عطا کی جنہوں نے مشکل وقت میں ملک کو بھی سہارا دیا، ملت کو بھی سہارا دیا، جنہوں نے اپنے خون جگر سے داستان عزم و عزیمت لکھی، جنہوں نے وقت پڑنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے لیے تعلیم کا کوئی ادارہ اگر ساری دنیا میں کہیں ہے تو وہ مدرسہ ہے. دنیا میں اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، دنیا کی میں بہت بڑی بڑی اور عظیم الشان درسگاہیں ہیں. دنیا میں ایسے ادارے ہیں جو سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں. دنیا میں ایسی تعلیم گاہیں ہیں جن کا سالانہ بجٹ اربوں روپے تک پہنچتا ہے. مگر ہم سر اٹھا کر فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جو علم کو اللہ کے لیے سکھاتا ہے، جو تعلیم کا بہترین نظریہ پیش کرتا ہے، جو انسانوں کو خود غرضی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف مدرسہ ہے. دنیا کی ہر تعلیم گاہ میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کمانا، ملازمت حاصل کرنا، نوکری تک پہنچنا، کوئی منصب پانا. مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے پہلے دن سکھایا جاتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا جینا اور مرنا، ہماری نماز اور ہماری قربانی، ہمارا پڑھنا اور پڑھانا صرف اللہ کے لیے. ہم پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے، ہم جائیدادوں اور اسباب کے لیے نہیں پڑھتے، ہم دنیا میں سونے چاندی کے ذخیرے جمع کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. ہم نے اگر مدرسے کو ترجیح دی اور اگر ہم نے مدرسے کو اپنا شوق بنایا تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو. دنیا کی راہیں ہم پر بھی کھلی ہوئی ہیں، ہمارے اندر بھی خدا نے صلاحیت رکھی ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بڑے کارخانے قائم کر سکتے ہیں. خدا نے ہمیں یہ استعداد دی ہے کہ اگر ہم مدرسہ چلا سکتے ہیں تو ہم بڑی سے بڑی فیکٹری بھی چلا سکتے ہیں، ہم بڑے سے بڑا کارخانہ بھی چلا سکتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی تجارت کر کے دکھا سکتے ہیں. لیکن ہم نے دنیا کے دروازوں کو اپنے اوپر صرف اس لیے بند کیا ہے تاکہ جنت کا دروازہ ہم پر کھلا رہے. ہم نے اپنے اللہ کے لیے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ راستہ اپنایا ہے. ہم فقر و فاقہ کی زندگی گزار لیں گے، ہم مشکلات اور مصائب کا سامنا کر لیں گے، لیکن اس راہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے جس راہ پر ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے. مدرسے کے لوگوں کی زندگی
حضور کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور حضور کی زندگی کا عالم کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے چاہتا ہوں کہ ایک دن کھا لوں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، صبر اور شکر دونوں زندگی میں پایا جائے۔ آپ کی زندگی کا حال یہ ہے، ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ ارشاد فرما رہی ہیں، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، 2 روز لگاتار کبھی حضور کے گھر کے لوگوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضور کے انتقال تک، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ عالم رہا کہ آپ نے اور آپ کے گھر کے لوگوں نے کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی، جو اس زمانے میں بھی بہت سستی تھی، جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس شان بے نیازی کے ساتھ کہ آپ نے جو زرد کمبل اوڑھا تھا آخری وقت میں، اس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باغ، کوئی جائیداد اپنے پیچھے چھوڑا نہیں، کوئی غلام بادی نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما ترک عبدا ولا امتا ولا دینارا ولا درہما، حضور اس شان سے دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، آپ نے اپنے پیچھے اسباب اور مال نہیں چھوڑا، کوئی ایک غلام، ایک بادی تک نہیں چھوڑا، کوئی ایک درہم، ایک دینار تک نہیں چھوڑا۔ مرض الوفات میں ایک دن مسجد سے جلدی سلام پھیر کر فوراً تشریف لے گئے، بیماری شروع ہو چکی تھی، جلدی گئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آپ اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضرت اس اجرت کا، جب واپس تشریف لائے، اس اجرت کا سبب کیا تھا؟ فرمایا گھر میں کچھ سونے کا ٹکڑا رہ گیا تھا، تقسیم سے رہ گیا تھا، مجھے یہ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے اور وہ مال رہ جائے کہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میری ملکیت میں کوئی چیز باقی ہے، میرے پاس سونے کا ٹکڑا باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زندگی کس طرح گزاری جائے، انسان کس معیار کے ساتھ گزر بسر کرے۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے یا راستہ پار کرنے والا رہتا ہے۔ مال اسباب کے دیوانے نہ بنو، دولت کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، دنیا کی جھوٹی عزت اور شہرت کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، خدا کے بندے بن کر جیو، درہم و دینار کے، روپے پیسے کے بندے نہ بنو، دنیا کی جھوٹی عزت اور شہرت کے غلام نہ بنو۔ وہی انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کی بندگی کی راہ پر چلے گا، اور وہ شخص ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا جو دنیا کی فانی عزت اور دنیا کی فانی دولت پر فریفتہ ہو جائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، قرآن کہہ رہا ہے او دنیا کے انسانوں، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے سونے چاندی کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت اور اس کی رضا پر ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کے انسانوں، تم دنیا کی فانی دولت اور عزت کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں پہ ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ دنیا مٹ جائے گی، آخرت باقی رہے گی، آخرت زیادہ بہتر ہے، آخرت قائم رہنے والی ہے۔ آج دنیا ہے کل نہیں رہے گی، آج تم ہو کل نہیں رہو گے، آج تمہیں تمہارے نام سے پکارا جاتا ہے، کل مرحوم کے لقب سے یاد کیے جاؤ گے۔ آج تم اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہن کر آئے ہو، کل لوگ تمہارے کپڑے اتار کر کفن کی چادر اڑا دیں گے اور منو مٹی کے نیچے اسی قبرستان کے کسی گوشے میں لا کر تم کو لٹا دیں گے، نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا، نہ کوئی عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ اس دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف اچھا عمل ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی، آخرت زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو قائم کر کے اس کی بنیادوں کو استوار کر کے امت کو وہ عظیم ادارہ دیا جو آج بھی اور آنے والے دور میں بھی ملت کے بقا اور استحکام کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے ایک بات صراحت اور وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم مدرسے کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی قدر و قیمت کو، اس کی افادیت کو اور اس کے مختلف جہتوں میں کارنامے کو پہچانے یا نہ پہچانے، جو
دشمن ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے حریف ہیں، وہ مدرسے کی خدمت اور عظمت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جب تک مدرسے قائم ہیں یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے، جب مدرسہ ٹوٹے گا یہ امت بیٹھ جائے گی۔ اس امت کو فتنوں سے بچانے والے لوگ، اس امت کو دین پر قائم رکھنے والے لوگ، اس امت کو سنبھال کر لے کر چلنے والے لوگ، اس امت کے لیے حکومتوں سے ٹکرا جانے والے لوگ پھر پیدا نہیں ہوں گے۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، دنیا کا کوئی ادارہ، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی تعلیم گاہ ویسے عالی ہمت افراد تیار نہیں کر سکتی ہے جیسے مدرسے کی چٹائی پر تیار ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے، بڑی بڑی باتیں بنانے سے، کتابیں لکھ دینے سے، لچے دار تقریریں کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ زرین تاریخ ہے، دنیا کے کسی ادارے کے لوگوں کے پاس اگر وہ روشن تاریخ ہے تو لا کر دکھائیں جو آج ہمارے پاس ہے، جو مدرسے کے لوگوں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس تاریخ ہے ایثار و قربانی کی، ہمارے پاس تاریخ ہے دنیا میں کارہائے نمایاں اور انقلاب برپا کرنے کی۔ اس ملک میں مدارس نے کیسا کارنامہ انجام دیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کی غلامی کے وقت ملک کی آزادی کا نعرہ دیا؟ کون لوگ تھے جنہوں نے کالا پانی میں جا کر سزائیں جھیلی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے مالٹا کے قید خانے میں زندگی گزاری؟ کون لوگ تھے جنہوں نے 15 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے بیش قیمت دن اور راتیں گزار دی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ فتویٰ لکھا تھا کہ ہندوستان میں جہاد فرض ہو چکا ہے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ جب تک اس ملک میں بسنے والے لوگ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلیں گے انگریزوں کو باہر نہیں کر سکتے ہیں؟ کون شخص تھا جس نے بھری عدالت میں انگریز جج کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے کہ تمہاری نوکری، انگریزوں کی نوکری کرنا حرام ہے، فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، انگریز جج نے کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تو شخص نے اپنے بغل سے گٹری نکال کر دکھائی اور کہا اچھی طرح جانتا ہوں، پھانسی اس کی سزا پھانسی کے علاوہ کیا ہے؟ بغاوت کی سزا پھانسی کے علاوہ کیا ہے؟ میں جب دیوبند سے چلا تھا اپنا کفن بھی ساتھ لے کر چلا تھا کہ اگر انگریز عدالت مجھ کو پھانسی کی سزا سنائے تو مجھے انگریزوں کا ناپاک کفن بھی گوارا نہیں ہے، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی تھے، ایک مدرسے میں پڑھنے والے، ایک مدرسے میں پڑھانے والے ہے۔ ایسی عالی ہمتی کی تاریخ کسی کے پاس ہے؟ اس بہادری کی کوئی تاریخ کسی کے پاس؟ ایسی حکومت سے ٹکرا جانا جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہ حوصلہ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے، یہ جذبہ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ہے۔ آج اگر اس ملک کے فرقہ پرست لوگ مدرسوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ امت اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ مدرسے قائم ہے۔ آپ عظمت پہچانیں، مسلمان عظمت پہچانیں۔ آج مسلمانوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ عصری تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دینی تعلیم کو وہ معمولی برائے نام عزت دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مدرسوں کی خدمت، مدرسوں کی اعانت وہ ہمارے لیے بوجھ ہو رہی ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اتنے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی کہنے لگ جاتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کا مستقبل کیا ہے؟ آپ سنیے کہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کا مستقبل خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے، خدا کی دی ہوئی عزت ہے۔ آج اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر مخلصانہ دین کی خدمت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی جنہوں نے مدرسوں کی چٹائیوں پر تعلیم پائی ہے، وہی لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو مٹایا جائے، شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور یوپی میں خاص طریقے پر مدارس کو برباد کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ یہ امت اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے یکجٹ ہو جائے، متحد ہو جائے، اپنے دینی اداروں کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے، اور اپنے مدرسوں کو ایسی محبت دی جائے کہ ان کا وجود ہمارے وجود کے ساتھ جڑا رہے۔ اسی میں اس امت کی کامیابی اور سرفرازی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔